السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان اسباب شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن اے لوگو تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہیں بلکہ شہید کہتے ہیں۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل کیا جاتا ہے وہ شہادت کا مرتبہ پا لیتا ہے۔ شہادت کہتے کسے ہیں؟ شہادت کا معنی کیا ہوا؟ سنیے، شہادت یہ شاہدہ سے مشتق ہے، شاہدہ مشاہدتاً، پانا اور دیکھنا، اس کا معنی ہوا۔ عربی لغات میں آیا ہے الشہید من قتل فی سبیل اللہ، شہید وہ ہے جو راہ خدا میں قتل کیا گیا، وہ شہید ہے۔ اور معنی کیا ہوا ادھر شہادت کا؟ پانا اور دیکھنا۔ تو دونوں میں تطبیق کیسے ممکن ہے؟ اور پانا اور دیکھنا کا معنی شہید میں کس طرح پایا جاتا ہے، اس کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قتلت فی سبیل اللہ ایکفر عنی خطایای؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں تو کیا اللہ تعالی میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں معاف فرما دے گا۔ معلوم ہوا کہ جو شہادت حاصل کر لیتا ہے وہ گناہوں کی معافی پا لیتا ہے۔ جس نے شہادت پا لیا سمجھو کہ اس نے گناہوں کی معافی پا لیا اور اللہ کی رضا بھی پا لیا۔ گویا جو شہید ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رضا بھی پا لیا ہوا ہوتا ہے اور گناہوں کی معافی بھی پا لیا ہوتا ہے۔ گناہوں کی معافی اور اللہ کی رضا پانے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیسے؟ شہادت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے سے۔ اور جو قتل ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، گویا کہ وہ اللہ کی رضا پا لیتا ہے اور گناہوں کی معافی پا لیتا ہے۔ اس طرح پانا کا معنی شہید میں پایا گیا۔ شہید کا معنی ہوا پانے والا، یعنی گناہوں کی معافی پانے والا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی پانے والا۔ شہید کا معنی یہ ہو۔ ایک معنی ہم نے کہا تھا، اس کا معنی ہے دیکھنا بھی، تو دیکھنا کا معنی بھی پایا جاتا ہے اس میں۔ یہ کس طرح؟ جس وقت شہید شہادت پاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا مشاہدہ اسے کروایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال۔ اس طرح گویا شہید کا مطلب یہ ہوا، اگر دیکھنے کے معنی میں لیا جائے تو شہید کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا دیکھنے والا۔ سنیے حدیث پاک حضرت انس سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما في الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة۔ جو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ دنیا کی طرف لوٹے اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں زمین پر اس کا مزہ پائے، مگر شہید وہ ہے کہ وہ جنت میں جانے کے بعد بھی
وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں دنیا میں جاتا اور پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا، 10 مرتبہ دنیا میں جاتا اور 10 مرتبہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا، چونکہ بوقت شہادت اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا دیدار کیا ہوا ہوتا ہے، اور دیدار میں اسے جو سکون ملتا ہے اس سکون کو پانے کے لیے شہید جنت میں بھی تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں پھر جاتا، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوتا اور شہادت کے وقت اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا دیدار پھر سے کرتا۔ اور یہ ہے شہیدوں کا مرتبہ اور شہادت کی عظمت کہ شہید جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں جا کر پھر شہادت پانے کی تمنا کرتے رہیں گے۔ امام حسین کی شہادت ہوئی 10ویں محرم الحرام کو، آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ تفصیل میں جاؤں گا تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، میں اس کی تلخیص 2-4 جملوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یزید امام حسین سے جنگ کیوں کیا؟ چونکہ ان کے والد امیر معاویہ سرکار کی معتمد صحابی اور حضرت امام حسین کے والد حضرت علی جو داماد رسول ہیں، حضرت علی کے زمانے سے ہی امیر معاویہ کا مطالبہ رہا کہ جو لوگ عثمان غنی کو قتل کیے ہیں ان کا بدلہ جلد لیا جائے۔ یہ حضرت علی سے بھی مطالبہ کرتے رہے امیر معاویہ، حتیٰ کہ حضرت علی کی بھی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن کو یہ عہدہ ملا اور آپ اس عہدے پر فائز ہوئے۔ امیر معاویہ کا مطالبہ بڑھ گیا کہ جو لوگ حضرت عثمان غنی کے قاتل ہیں ان کو جلد سے جلد سزا دی جائے۔ لوگ 2 گروہ میں بٹ گئے، خونریزی ہونے والی تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نشست قائم کی صلح کے لیے، جس میں امیر معاویہ بھی شرکت کیے، دونوں گروپ کے لوگ اس میں شرکت کیے۔ امام حسن نے یہ عہدہ امیر معاویہ کے حوالے کیا کچھ شرائط کے ساتھ، صلح نامہ لکھا گیا۔ اس صلح میں پہلی شرط یہ تھی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق سارا فیصلہ آپ کریں گے، یہ بھی انہیں منظور۔ دوسری شرط اس میں یہ لکھی ہوئی تھی باضابطہ کہ آپ کے بعد یعنی امیر معاویہ کے بعد یہ عہدہ کسی اور کے پاس نہیں، امام حسن کے پاس جائے گا، اور اگر امام حسن کے پاس نہیں گیا تو امام حسین کے پاس جائے گا۔ حسن کے پاس یہ عہدہ جائے گا آپ کے بعد یعنی امیر معاویہ کے بعد تو حسین کے پاس۔ امیر معاویہ کا لڑکا یزید جو فاسق و فاجر تھا اس فکر میں لگ گیا کہ میرا باپ بادشاہ سلطان، ان کے بعد پھر دوسرے کے طرف یہ عہدہ کیسے جا سکتا ہے، میں اس عہدے کا حقدار ہوں۔ لیکن حقدار کیسے بنے؟ جو صلح نامہ لکھا گیا تھا تو اس میں باضابطہ دوسری شرط یہ لکھی گئی تھی کہ یہ امیر معاویہ کے بعد یہ عہدہ پھر امام حسن کے پاس جائے گا۔ تو سوچا پہلے امام حسن کا کام تمام کیا جائے۔ اس روایت میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن بہت ساری کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ یزید نے امام حسن کی بیوی کو یہ پیغام بھیجا کہ امام حسن کو زہر دے دو۔ اتنا تو طے ہے کہ امام حسن کو زہر دیا گیا، لیکن کس نے دیا اور کیسے دیا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جو متعدد کتابوں میں ثابت ہے کہ یزید کے کہنے پر امام حسن کی بیوی نے کھانا میں زہر شامل کر دیا، اس طرح امام حسن کی شہادت ہو گئی۔ چونکہ یزید جانتا تھا کہ اگر امام حسن زندہ رہے تو میرے باپ کے بعد بالاتفاق یہ عہدہ امام حسن کے پاس پھر چلا جائے گا، اس لیے امام حسن کی شہادت کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتا تھا، اس طرح زہر دلوائی۔ پھر امام حسن کی شہادت کے بعد امیر معاویہ کا انتقال 60 ہجری میں ہوا۔ کسی کو اطلاع کیے بغیر یزید اپنے باپ کے تخت پہ جا کے بیٹھ گیا۔ لیکن یاد رکھیے یہ عہدے کا حقدار یزید نہیں تھا، چونکہ جو صلح نامہ لکھا گیا تھا صلح نامہ میں بھی باضابطہ لکھا گیا تھا۔ دوسری شرط یہ لکھی گئی تھی کہ یہ امیر معاویہ کے بعد یہ عہدہ کسی اور کے پاس نہیں، اگر حسن باحیات ہو تو یہ عہدہ پھر سے حسن کے پاس چلا جائے گا، اگر وہ نہیں ہو اور وہ ذمہ داری کو نہیں سنبھالے تو یہ عہدہ پھر امام حسین کے پاس جائے گا۔
تو یہ تو ان کا حق تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین سلطنت کے لیے لڑائی کیے، جنگ کیے، بھائی اگر یہ بھی مان لیا جائے تو یہ سلطنت تو ان کا حق بنتا تھا، چونکہ باضابطہ صلح نامہ میں یہ شرط لکھی گئی تھی، تو حق کے لیے لڑنا بھی چاہیے۔ لیکن معاملہ دراصل یہ نہیں تھا، یزید فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، اور اس فاسق فاجر شرابی سے قوم کو بچانا تھا، اس لیے امام حسین نے اس کی بیعت قبول نہیں کی، اور کربلا کے میدان میں یکے بعد دیگر سب کے سب شہید ہو گئے، حتیٰ کہ 10ویں محرم الحرام کو امام حسین بھی شہید ہو گئے حق کی بقا کے لیے، ایک فاسق کے ظلم جبر سے قوم کو، امت محمدیہ کو بچانے کے لیے۔ لیکن آپ شہید تو ہو گئے، اور یزید اس وقت زندہ رہا۔ آج پوری دنیا کی تاریخ کو کھول کر کے دیکھا ہے، ہر جگہ پوری دنیا میں یزید کا نام نہیں، امام حسین کا نام لینے والا آ رہا ہے اس وقت۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے، اور امام حسین کی سیرت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔